السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ میں آج کل کچھ ویڈیوز بنا رہا ہوں اور میں بالکل ٹو دی پوائنٹ اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا بھی ٹائم بچ سکے اور میرا بھی بچ سکے۔ یہ کویسچن بھی کافی زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ یورپ میں جاب سچویشن کیسی ہے، اسٹوڈنٹس وہاں آ کے اپنے ارننگ کر لیتے ہیں، فیس جمع کرا سکتے ہیں اور کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آسٹریلیا کی بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ آسٹریلیا سے بھی انفارمیشن کافی زیادہ مجھ تک پہنچتی رہتی ہے۔ بات کرتے ہیں یورپ کی، یورپ میں بات کرتے ہیں ہنگری کی۔ ہنگری میں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگین میں اپنی ریسنٹ ویڈیوز میں بھی یہ بات کہہ چکوں کہ پہلے حالات اور تھے، اب حالات کافی زیادہ ڈفرینٹ ہو چکے ہیں۔ تو خیر، اگر تو آپ کسی بھی یورپ میں کسی بھی کنٹری میں آنا چاہتے ہیں نا، تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ جی آپ کو جاب وہاں پہ ایزیلی مل جائے، تو آپ یہ کریں کہ آپ اس کنٹری میں آنے سے پہلے آپ اس لینگویج پہ فوکس کرنا شروع کر دیں۔ آپ آلریڈی پلان کر لیں کہ میں نے یہ لینگویج سیکھنی ہے، اور اگر آپ لینگویج سیکھ لیں گے نا تو آپ کی جاب پاسبلٹیز کہہ لیں کہ 90% بڑھ جائیں گی ایز کمپیئر ٹو اس کے کہ جس کو لینگویج نہیں آتی۔ یہ یورپ میں سب سے بڑا کہہ لیں کہ کی پوائنٹ ہے۔ اگر آپ کو جاب چاہیے تو لینگویج، آپ ایون دو اگر کوئی ایسی کمپنی ہے نا، انٹرنیشنل کمپنی ہے جس میں کہہ لیں کہ انگلش از مور دین انف، تو بھی اگر ان کے پاس 5 کینڈیڈیٹ ہوئے نا، 5 کو انگلش آتی ہوئی اور آپ وہ ہوئے جس کو لوکل لینگویج بھی آتی ہوئی، تو وہ آپ کو پریفر کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لینگویج کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے اور موسٹلی یہاں پہ انگلش میں ڈیل کرتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ہے جی یورپ کی سچویشن۔ اور ابھی بات کرتے ہیں تھوڑی ڈیٹیلز میں کہ یار مطلب ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے، کیا وہ ارن کر پاتا ہے اتنے کہ وہ یہاں پہ اپنی فیس جمع کرا سکے اور اپنا گزارا چلا سکے؟ تو یہ ٹف کوسچن ہے نا وے کہ یہ چیز تھوڑی سی مشکل ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز اتنی آسان نہیں رہی۔ ہنگری میں آ کے اگر آپ کہیں کہ آپ 3 سے 4 ہزار یورو ود ان 4 منتھس کما لیں گے اور اپنے باقی بھی خرچے اس میں سے نکال لیں گے، تو یہ آئی وڈ سے کہ امپاسبل ہے۔ ٹھیک ہے، بہت کم لوگ کر بھی رہے ہوں گے یہ چیز، لیکن میرے لیے میں یہ کہوں گا کہ امپاسبل ہے، کیونکہ رینٹس اتنے زیادہ ہائی ہو چکے ہیں، باقی کہہ لیں کہ گروسری اور یہ چیزیں اتنی ہائی ہو چکی ہیں، مطلب ایکسپینسو ہو چکی ہیں کہ آپ کا سیونگز کرنا ود ان 4 to 5 months اگلے سیمیسٹر کی فیس کلیکٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ایک چیز ایکسپینسو ہونا، یہ چیزیں ایک الگ فیکٹر ہے۔ میں اس طرح کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ لیٹس سے کہ پہلے کرتے ہوں کہ یار میرا 300 سے 400 یورو میں نا رینٹ اور کھانا پینا ہو جائے گا، لیکن اب وہ میں کہوں گا کہ 600 یورو تک چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ایکسپینسو تو ایک طرف، دوسرا یہ کہ جاب اویلیبلٹی بہت کم ہو گئی ہے۔ کم نہیں ہوئی، ظاہر سی بات ہے، دنیا جس طرح پہلے چل رہی تھی اسی طرح چل رہی ہے، ممالک بھی ویسے ہی چل رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لوگ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جاب پاسبلٹیز کم ہیں۔ اب پہلے اگر جاب ایک جاب اناؤنس ہوتی تھی اس کے لیے 10 لوگ ہوتے تھے نا، اب آئی وڈ سے کہ 50 ہوتے ہیں، اتنی زیادہ کنٹریز کراؤڈڈ ہو گئی ہیں۔ ہنگری میں اتنے زیادہ لوگ ہو گئے ہیں کہ جب ہم لوگ آئے تھے کہ یار کوئی ریئرلی پاکستانی یا انڈین نظر آتا، اب بھرے پڑے ہیں۔ آپ لٹرلی میں ابھی ونڈو کھول کے دیکھوں تو مجھے کوئی نہ کوئی نظر آ جائے گا فوڈ ڈلیوری کرتے ہوئے یا کچھ نہ کچھ، اتنے زیادہ لوگ ہو گئے ہیں اس ٹائم ہنگری میں۔ اور جرمنی، اٹلی، فن لینڈ، سویڈن، ان کنٹریز کا تو سوچے بھی نہ، وہاں پہ تو بھرے پڑے ہیں۔ اس وجہ سے مطلب ہوا یہ کہ اب وہ کنٹریز اتنی فل ہو چکی تھی کہ یہاں پہ چائنیز بہت زیادہ آ گئے ہیں، ویتنام کے لوگ بہت زیادہ آ گئے ہیں، انڈینز، بنگلہ دیش، پاکستان بہت زیادہ ہو گئے۔ تو اس وجہ سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب لوگ زیادہ ہو جائیں تو جاب اپرچونیٹیز آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فوڈ ڈلیوری جس طرح اب فوڈ ڈلیوری ہر کوئی کرنا چاہ رہا ہے، ہر کوئی رجسٹر ہے، تو آپ کو فار ایگزامپل پہلے 1 گھنٹے میں 2 فوڈ ڈلیوری کے آرڈر آ جاتے، اب آپ کو 1 آتا ہوگا، یا شاید ایک کے ساتھ بھی آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہوگی۔ یہ حالات ہیں۔ میرے کافی دوست فوڈ ڈلیوری میں کام کرتے ہیں، دوست میں ان کے جاننے والے جن کے ساتھ شروع میں ساتھ پڑھائی کی ہوئی، تو ان سے بھی اس ریلیٹڈ بات ہوئی تو ان کا بھی کہنا یہی تھا، اور مجھے خود بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بات کرتے ہیں اگر آپ نے کسی اپنے پروفیشن میں جاب کرنی ہے، آپ نے آفس بیس جاب کرنی ہے، اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ نے انجینئرنگ کی جاب کرنی ہے، تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ وہ لینگویج سیکھ کر آئیں، کیونکہ
وہی بات ہے, آپ یہاں آ کے بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو چاہیے کہ یار میں وہاں جا کے بہت ایزیلی جاب سیکیور کر لوں, سب کچھ بہت اچھے سے ہو جائے, تو آپ وہ لینگویج سیکھ کے آ جائیں تو جاب اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. جس طرح فار ایگزامپل میں ہنگری میں بھی بولوں گا کہ انجینئرس کی ڈیمانڈ اچھی ہے, اگر صرف اور صرف اگر آپ ان کی لینگویج بھی جانتے ہیں. اسکلس تو جو انجینئرنگ اسکلس ہیں وہ تو ہوتی ہی ہیں, لیکن اگر آپ کو لینگویج آتی ہے تو آپ کے چانسز بہت اچھے ہیں. سیم اپلائز ٹو لائک جرمنی میں میرے ایک دوست سے بات ہوئی تھی, میں نے اس سے پوچھا یار جرمنی موو ہونے کے مطلب کیا چانسز ہے جاب کے لیے, تو اس نے کہا یار دیکھو اگر تو لینگویج آتی ہے تو موو ہو جاؤ, نہیں آتی تو میں پھر نہیں ریکمینڈ کروں گا, کیونکہ لینگویج نہیں آتی تو انجینئرس کے لیے جاب مشکل ہو جاتی ہے. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے, کیونکہ اس میں موسٹلی کمپنیز انگلش کی بیس پہ ہی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. جیسے کہ میرے یہاں پہ جتنے بھی کہہ لیں آئی ٹی کے جاننے والے ہیں, سب کے سب کو جاب ملی ہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے کیونکہ موسٹلی آئی ٹی کمپنیز انٹرنیشنل ہوتی ہیں, اور آئی ٹی کا تھوڑا سا مطلب ظاہر سی بات ہے ورکنگ پروسیجر بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ فار ایگزامپل اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کو الیکٹریکل انجینئر ہیں, میکینیکل ہیں یا کوئی بھی, تو آپ کو بہت سی کمپنیز کے ساتھ ریگولر بیسس پہ ای میلس کے تھرو, کالس کے تھرو کانٹیکٹ میں رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز ہے آپ دوسرے انجینئر کو کال کرتے ہیں کہ یار یہ چیز یہاں سے نہیں ہے, یا مطلب جو بھی یہ ڈسکشن کرنی ہوتی ہے جس میں آپ کو لوکل لینگویج مسٹ ہوتی ہے. آئی ٹی کا موسٹلی کام آپ سمجھ گئے کمپیوٹر پہ ہوتا ہے, تو وہ آپ مینیج کر لیتے ہیں. اگر آپ ایز انجینئر آپ کو سائٹ پہ جانا پڑ گیا, سائٹ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ سارے لوکل ہوں گے, وہ لوکل لینگویج ہی بولیں گے. یہ چیز جو میرا ایکسپیرینس ہے میں آپ کو اس کے مطابق بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لینگویج سیکھ لیتے ہیں تو آپ مطلب آپ اگر اسٹرانگ پلانس کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ جس کنٹری میں اپلائی کر رہے ہیں وہاں کی آپ لینگویج سیکھنا شروع کر دیں. اور یہی اوور آل حالات ہیں مطلب یورپ کے. جرمنی کا بھی میں نے آپ کو بتایا, جرمنی میں بھی پارٹ ٹائم جابس بہت مشکل ہو گئی ہیں, وجہ سیم بہت لوگ ہو گئے ہیں. آسٹریلیا کی ریسنٹلی نیوز ملی کہ وہاں پہ یہ حالات ہیں کہ فوڈ ڈلیوری ایسی جاب ہے جو موسٹلی یورپین کنٹریز اور آسٹریلیا کینیڈا ہر جگہ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں اور اپنی معاملات مینیج کرتے ہیں. آسٹریلیا میں ریسنٹلی نیوز آئی کہ ایک تو ان کا وہ رول چینج ہوا نا کہ پہلے آئی تھنک 40 آورز الاؤ تھے اسٹوڈنٹ کو, اب انہوں نے 24 کر دیے ہیں, تو جس کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس مطلب بری سچویشن میں, کیونکہ وہ وہاں پہ فیس بالکل بھی افورڈ نہیں کر پائیں گے ان ورکنگ آورس کے ساتھ. یہ لیگل میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے جس طرح فوڈ ڈلیوری ان کی وہاں پہ کمپنیز تھی, انہوں نے مزید اپلیکنٹس لینا بند کر دیے. وہ کیوں بند کر دیے, جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس مزید جگہ نہیں تھی کہ وہ اور بھی اپلیکیشنز ایکسیپٹ کریں یا اور بھی رائڈرز کو وہ جاب دیں. سملر سچویشن ان ہنگری, سملر سچویشن ان جرمنی. ٹھیک ہے, اٹلی تو مطلب وہاں تو پہلے ہی بہت عوام تھی, ہنگری میں جب نہیں ہوتے تھے لوگ. تو یہ سچویشن جی, آپ اگر میں وہی کہوں گی اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ بنا کے آئیں کہ یار پاکستان میں جابز نہیں ہیں تو باہر آ کے آپ کو ایزیلی جابز مل جائیں گی, نہیں مل جائیں گی, اسٹرگل کرنی پڑے گی. بہت سے لوگ ہیں ان کو ملی ہوئی ہے, مجھے ملی ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ ایزی نہیں ہے. اور باقی یہ کہ کوئی بھی کویسچن ہو آپ کا اس ریلیٹڈ تو آپ یو آر موسٹ ویلکم, آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اور باقی یہ ہے کہ کسی دن اس بارے میں مزید ڈیٹیل ویڈیو بھی بنا دوں گا. میں کسی آئی ٹی کے لڑکے کے ساتھ انٹرویو بھی آپ کو کروا کے تھوڑا سا آئیڈیا دلوا دوں گا کہ آئی ٹی میں آپ کو جابس لینے کے لیے کیا اسکلز ہونی چاہیے. لیکن اگین میں بولوں گا کہ آئی ٹی کے فیلڈس کی جابز اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر ڈپارٹمنٹس کے لیے لینگویج اگر آپ کے پاس ہے تو ان ڈپارٹمنٹس میں بھی جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اور جہاں تک پارٹ ٹائم جابس کی بات ہو گئی, ٹھیک ہے, فوڈ ڈلیوری یا کوئی فزیکل ورک تو وہ بھی مل جاتا ہے, بٹ ناٹ ویری ایزی, یا مطلب مل جائے گا آپ بہت اچھا ارن نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگین نمبر آف اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہو چکے ہیں. تو یہ ایک سچویشن ہے. ویڈیو کافی زیادہ ہوگی, امید ہے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا. میں کسی کو بھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن جو فیکٹس ہیں وہ میرا کام ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنا. ہاں نہ ہوتے لوگ تو ہم بھی آپ کو بتاتے یار آ جائیں یہاں پہ بہت ہیں. تو جو فیکٹ ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے, اور جہاں تک ہیلپ ہو سکی وہ ضرور کریں گے. اسی لیے میں ان ساری معاملات کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ باہر تب آئیں اگر آپ کے پاس اچھی اسکالرشپ ہے, یا باہر تب آئیں اگر آپ کے پاس اچھا فائنینشیل پلان موجود ہے. یہ سوچ کر آئیں کہ وہاں جا کے سب کچھ کر لیں گے تو یہ چیز اب پاسبل نہیں رہی کسی بھی دنیا کی کنٹری میں. ٹھیک ہو گیا, امید ہے کہ آپ لوگوں کی ویڈیو کام آئی ہوگی.
اور ملتا ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.